میں چند ہفتے پہلے ملیر کے سینٹرل جیل میں قیدیوں میں بیان رکھا گیا، تو مجھے دعوت ملی کہ آپ آئیں وہاں بیان کریں، بالکل جائیں گے۔ تو وہ بھی وہاں پر بھی الحمدللہ میں گیا، تو میں اس طور پر تو خوش ہوا، میں جیل میں بیان کرنے گیا ہوں، کچھ اور نہ سمجھے گا مفتی صاحب جیل میں کیا کرنے گئے ہیں، بیان کرنے گیا ہوں۔ قیدی 5000 سے زائد قیدی وہاں بیٹھے، 5000، آپ غور کریں، یقین کریں بڑا دکھ بھی ہوا، ایسے ایسے نوجوان اور طرح طرح کے جرم ہیں، کوئی کسی کو قتل میں ملوث، کوئی چوری میں، کوئی ڈکیٹی میں، کوئی کسی اور نشے کی لت میں، کوئی اور کسی طرح کے معاملات کرتے ہوئے، یعنی اس طرح کے چند جو واقعات میں نے سنے، تو میں نے ارادہ کیا کبھی یہ بیان کرنی چاہیے لوگوں کو، بیچارے کا قصور ہی نہیں ہے، کسی اور نے مبتلا کر دیا اور اس کو صرف گاڑی تھمائی ہے کہ فلاں جگہ گاڑی یہ ٹرک لے کے جاؤ، وہ ٹرک ڈرائیور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرک میں کیا بھرا ہوا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے وہاں پہ، راستے میں اس کو پولیس نے پکڑا ہے، اندر وہ چیزیں نکلیں جو نہیں لے جانی چاہیے، اب بالآخر وہ جیل میں، وہ رو رہا ہے بیچارہ، اس طرح رو رہا ہے کہ میرے نہ کوئی پیچھے سے آیا، نہ ٹرک کا مالک آیا، نہ کچھ اور میں یہاں پہ پڑا ہوں اس طریقے۔ تو یہ اس بعد اوقات جرم کیے ہوئے، بعد نہیں بھی کیے ہوئے، لیکن پکڑا تو وہی کیا، اب وہ جیل میں سزا بھگت رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی دعوت اسلامی نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا ہے۔ اب ہیں جیل میں سزا کاٹنی، اتنے سال رہنا ہے، مگر آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ کئی قیدی ایسے ہیں کہ جیل میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، قرآن درست طریقے سے پڑھنے والے بن گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اس شعبے میں وہاں جا کر کام کرنا، تو یہ بھی دعوت اسلامی نے پورا اپنا ایک نیٹ ورک یہ جیل خانہ جات کے حوالے سے بھی بنایا ہوا ہے کہ جو وہاں جا کر بھی مسلمانوں کی ان اصلاح کے لیے اور ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اب تو قیدی ہیں، سزا پوری ہوگی تو معاشرے کا ایک اچھا بندہ بن کے باہر نکلے اور پھر اپنا کردار ادا کرے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، 80 سے زائد شعبہ جات کا ہے، مختلف انداز سے قرآن کی خدمت، حدیث پاک کی خدمت، یعنی قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین، مفتیان کرام، یہ ایک پورے تیار کرنے کی گویا کہ کہیں کہ اتنے مدارس اور جامعات ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کتنی جگہوں پر باقاعدہ دینی کام ہو رہے ہیں، تو کئی طرح کی خدمات ہیں میرے بھائیوں۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے تو اس کے لیے کئی اخراجات وہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ سالانہ اخراجات کی بات کریں تو یہ کئی ارب تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جس میں تعمیرات بھی ہوں، دیگر اخراجات بھی ہوں۔ تو اس نے میرے بھائیوں سال میں ایک بار یہ ٹیلی تھون ایک چندہ مہم ہے، اور ایک یونٹ یہ 10,000 روپے یہ برقرار رکھا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ آپ خود بھی کوشش فرمائیں، اپنے احباب کو بھی آپ اس کی دعوت دیجئے۔ آپ کی کوشش سے اگر اس پیاری تحریک تنظیم کے ساتھ یہ تعاون ہوتا ہے تو انشاءاللہ جہاں اتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ کا بھی یہ حصہ شامل ہوگا۔ تو میں امید رکھوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے خود بھی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے نا انشاءاللہ بھائی، اس میں تعاون کریں۔ 3 نومبر کو جو مدنی چینل پر تقریباً صبح سے ہی یہ نشریات ٹیلی تھون کی شروع ہو جائیں گی 3 نومبر کو، تو اس سلسلے میں آپ احباب نے چاہے مسجد اقصیٰ کے گیٹ پر بھی قاری صاحبان موجود ہوں گے، آپ اسی دن اتوار کو آ کر دینا چاہیں تو آپ بالکل یہاں پہ آئیں، فیضان مدینہ ڈائریکٹ دینا چاہیں، اکاؤنٹس وغیرہ مدنی چینل پر بھی سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، ان پر اپنا یہ ڈونیشن آپ ضرور جمع کروائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر اور نیکی عطا فرمائے گا۔